ایک صفت ذکر جنہیں میں خالی سامنے کیتا ہے ایک صفت اور ایک عالم ہے اللہ رب العزت نے علم غیب کے بارے اللہ رب العزت کو 20 مقامات دیتے اس دے دلائل دے برہان دیتے سورۃ النبل دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا میرا پیغمبر قل انہوں ایک لسنے لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله آسمان دے اندر بھی کوئی ہے چاہے زمین دے اندر بھی کوئی ہے وہ نہیں جان سکتا یا اللہ کے شے نہیں جان سکتا فرمایا الغیب چاہے کوئی آسمان دے اندر ہے چاہے کوئی زمین دے اندر ہے وہ غیب دے حالات دا علم نہیں رکھدا کیونکہ غیب دا علم ایک اللہ رب العزت نال خاص ہے اس واسطے اللہ رب العزت نے ایویں مختلف مقامات دے واقعے بیان فرما کے سن دسے ہیں اس واسطے بندہ غور و فکر کرے اللہ رب العزت فرمانے افلا یتدبرون القرآن قرآن مقدس دیتے غور و خوض کیوں نے کریں دے کہ ان تھوڑے دلت دیتے تالے لکھیں جو تو سب غور و خوض نے پہ کریں دے اس واسطے بندہ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو واضح طور پہ بندے معلوم ہو بنے کہ شرک کیڑی شاہے کہ توحید کیڑی شاہے کیڑی صفتیں جڑیاں اللہ رب العزت نال خاص ہیں تے انہاں صفتوں بندہ اگر غائب واسطے تقسیم چا کرے تو بندہ شرک دے اندر مبتلا ہو بننا ہے اس واسطے علم غیب جڑی صفتیں خالصتاً اللہ رب العزت دی صفتیں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمائے قرآن مقدس دے اندر سورۃ المنافقون دے اندر واقعہ بیان فرمائے کہ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر انہیں ایک جنگ کو واپس آ رہے ہیں صحابہ کرام بھی نالیں جنگ کو واپس آ رہے ہیں جو ایک مہاجر ایک انصاری صحابی دو صحابی آپس اندر لڑ پئے انہیں لڑن لگے تے انصاری صحابی اس اپنے انصاری صحابیاں مسل مارے تے جڑا مہاجر صحابی آئے اس اپنے مہاجر ساتھی مسل لیا جس وقت وہ کٹھے ہوئے انہیں تھوڑا معاملہ جڑا طول پکڑ گیا معاملہ انہیں جھگڑے دا لمبا ہوندا گیا اللہ دے پاک پیغمبر نو جس وقت اس حالت دا معلوم ہویا کہ ہن ایک جڑے صحابی میرے آپس لڑن لگ پئے پتہ نہیں کہ گل بن گئی ہے تو وہ صحابی جڑے اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر نے انہاں نو اکٹھا کیتا جس وقت اکٹھا کیتا تو انہاں دا جڑا معاملہ ہے وہ رفع دفع کر دیتا لیکن انہاں دے وچ منافقاں دا سردار عبداللہ ابن ابی کو بھی نال دا پیائے تے او جڑا عبداللہ ابن ابی منافق ہے رئیس المنافقین وہ ہمیشہ اس گل دی تک دے اندر رہندا ہے کہ اے جڑے مسلمان ہیں اے جڑے مومن ہیں اے کمزور ہوندے ونجن اے طاقت نہ پکڑن انہاں نو ایسے گلاں دے تے لانا چاہیے تاکہ دن ب دن کمزور ہوندے ونجن او دی ہمیشہ اے گل دے اس گل دے تے لگا رہندا ہے تاں جو وہ تھوڑے جے اگاں گئے تو اس وقت وہ اپنے ہمجولیاں نے نال ساتھ ملا کے تے انہاں نو اے آکھن لگ پیا یا تساں دیکھو دسے کہ اے جڑے ہیں مہاجر صحابی اے وطن بے وطن ہو کے مدینے آ گئے تو سین نال بڑی ہمدردی کی دی تو سین دی ہر حساب انہاں دا خیال رکھے لیکن ایک پہ کریں دے ایک تھوڑی نال لڑن لگ پین تے تھوڑی کوئی حیا نہیں پہ کریں دے حالانکہ چاہیے تے نو اے ہائی کہ اساں مہاجراں مکے دی جو ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں تے انہاں نو اے چاہیے کہ اساں نہ اس حساب وچ رواں کے ساری کسی قسم دی کوئی شکایت نہ ہوے لیکن انہیں جڑا عبداللہ بن ابی منافقہ اودہ کا کم ہی آئی تاکہ آپس لڑ دے رامن تاں جو
دے اندر ٹھیک کر تے عبداللہ بن ابی منافق وہ انہاں دے وچ سائزاں کریندا رہیا کہ اے تاں قیامت دے اندر لڑ پون اس گل دا جس وقت اس گل کیتی تے نال اے وی آکھن لگ پیا کہ اے جڑے مہاجر آئے اے تے ذلیل تے اساں تے عزت والے ہاں تے ایک دہاڑا او تے جو اساں انہاں نوں مدینہ دے وچ وصل نوں کڈ چھوڑنا ہے اے گل جڑے عبداللہ بن ابی منافق کیتی ہے تے اس وقت چھوٹے بچے ہیں وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں ایک گل جس وقت سنی انہاں کہ اچھا میں ایک گل تمن کے اپنے چاچے نوں دسینا او جو کہ چھوٹی عمر دے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں ون کے تے اپنے چاچے نوں ون کے گل دسیے کہ چاچا اے جڑا عبداللہ بن ابی اس ایک گل کیتی ہے اے جڑے مہاجر صحابی ہیں اے ذلیل تے اساں عزت والے ہاں اساں نہ ڈھڑیاڑے مدینہ دے وچ کڈ چھوڑنا ہے اس واسطے گل اس کیتی ہے میں چنگی طرح تے یاد ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی زید بن ارقم دا چاچا جڑا ہے اس ون کے تے اللہ دے پاک پیغمبر نوں ون کے تے اطلاع کیتی کہ یا رسول اللہ اے جڑا عبداللہ بن ابی منافق ہے اس اے گلاں کیتیاں لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دیکھا میں اس معاملے تو تے غور و خوض کرے سام اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے عبداللہ بن ابی منافق نوں بھی طرف چکیتا اپنے قول تے جڑے اودے نال ساتھی ہیں انہاں نوں یا کہتے حاضر ہو میرے قول اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں نوں بھی طلب کیتے تے نال حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو بھی آون تے قول کھلوان اس وقت وہ آ گئے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا ہاں بھائی عبداللہ اے دسا کیا تیں اے گل کیتی ہے کہ کوئی نہیں کیتی جو اسان عزت والے ہیں تے اے جڑے مہاجر صحابی ہیں مکے دے جو ہجرت کر کے اے ذلیل تے اساں نوں تو کڈ چھوڑنے مدینے تو اے گل کیتی ہے کہ کوئی نہیں کیتی اس وقت وہ قسم جاون لگ پیا عبداللہ بن ابی اس آکھیا یا رسول اللہ ساڈی تے مجال ہے جو اساں اے گل چکران اے ذلیل اساں اے گل کدی نہیں آکھ سکدے اس واسطے وہ بار بار قسمت لیندا رہیا عبداللہ بن ابی لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ انہاں کیتی اے گل تمہارے سامنے بکرے کھلوتے اس وقت انہاں اتنی قسمت آئیاں اتنی انہاں میٹھیاں گلاں کیتیاں جو اللہ دے پاک پیغمبر نے عبداللہ بن ابی کو سچا قرار دے دیتا تے حضرت زید بن ارقم فرمایا نہیں زید بن ارقم تو اے گل پوری کیتی ہے تو اے جھوٹ بولے انہاں دے خلاف اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت ایک فیصلہ فرما دیتا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف دے اندر یہ حدیث ہے تے میں فرما دیں فَقَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصدقہ کہ میں نے دا جھٹلا دیتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے عبداللہ بن ابی کو سچا قرار دے دیتا ہے یہ حدیث پاک ہے یعنی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضرت زید بن ارقم فرما دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جھٹلا دیتا تے انہاں نوں سچا قرار دے دیتا حالانکہ گل تحقیق ہوئی ہے عبداللہ بن ابی منافق نے تا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیں کہ اس اتنی تکلیف ہوئی اتنا رنج ہویا کہ زندگی دے اندر اتنا رنج تکلیف میں کبھی نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں نو جھوٹا قرار دے کے انہاں نوں سچا قرار دے دیتا ہے میں ایک گل دل سوچے نا یار لوگ پتہ نہیں کیا کیسی کہ اے زید بن ارقم جڑا ہے اے جھوٹ بول کے تو لوکاں دے وچ اے جڑا تے اختلاف تے انتشار دی فضا پیدا کریندا ہے میرے دل دے اندر اے کیفیت آئی تاں جو چاچے بھی ڈانٹ ڈپٹ کی تھی کہ تم ایک کیتا ہے کہ تم جھوٹ بول کے تے سارے واسطے پریشانی بنائی ہے تو اس وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے نہیں چاچا گل تو ٹھیک ہے نہیں ہے کہ جڑی میں تھانوں سنائی ہے لیکن انہاں اپنی قسم چاہ کے تے اللہ دے پاک پیغمبر نوں
اتنا انہاں قسمہ چاہیاں کہ اتنا انہاں اپنے آپ مٹھیاں مٹھیاں لا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل دسی جو اللہ کے پاک پیغمبر انہاں دے حق فیصلہ دے واسطے تیار ہو گئے حالانکہ گل تو ہوئے اس گل کیتی ہوئی ہے کہ وہ مہاجر صحابی ذلیل انتہا عزت والے ہیں ایک گل اس کیتی ہوئی ہے ہن تے فریب دیندے پے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس ملک میں بچن جس دی ذات اللہ والغیوب ہے ہن تے فریب نال جس دھوکھا کیتی کھلے اللہ دے پاک پیغمبر نو تے اس ذات ملک میں بچن جڑی ذات اللہ والغیوب ہے اس واسطے انہاں کرن دیو جڑا کوئی کرن دے پین تے مینوں اللہ دی ذات تے یقین ہے کہ اللہ پاک ضرور میری حمایت ضرور انشاءاللہ ضرور میری اللہ پاک حمایت کرے سے تے میرے وقت ضرور میں نازل ہو سی تے میری صفائی دے اندر اللہ پاک ضرور کوئی نہ کوئی انتظام فرمائے سے تاں جو اللہ دے پاک پیغمبر نے سفر دے جس وقت روانہ ہو اس کو بعد تا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نال سواری انہوں نے اٹھڑتی میں لیے تاں جو اللہ دے پاک پیغمبر دے وحی دے آثار نمودار ہوئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت میں کیا اس وقت وہ سمجھ گئے کہ معلوم ہو دے کوئی کیفیت تبدیل ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر دی جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے او زید تھوڑا جے میرے قریب آ جائے تھے جس وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے ان اللہ قد صدقک یا زید کہ او زید غلط ایوے کہ میں واقعی انہوں نے قسمت ہوتے اعتبار کر کے کہ میں انہوں سچا کرا دے دیتا ہے کہ تھانوں جھوٹا کرا دے دیتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس سورۃ المنافقون دے اندر تیری صفائی فرما دیتی ہے کہ فرمائے یقولون لئن رجعنا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ یقولون لئن رجعنا ليخرجن الأعز منها الأذل کہ اے آیت نازل فرما کے اللہ رب العزت نے تیری تصدیق فرما دیتی ہے اے زید بن ارقم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ واقعی اے عبداللہ بن ابی منافق اے گل کیتی ہے کہ اے مہاجر صحابی جڑے اے ذلیل تے اساں عزت والے ہیں تے اساں انہوں مدینے چوں کڈ چھوڑنا ہے واقعی ایک گل کیتی ہے میں ہن اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما کے گل نسا چھوڑیے معلوم اے ہویا کہ اگر اللہ دے پاک پیغمبر عالم الغیب منا تو جس وقت قسمہ پہنچے دیاں اس والے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے لنا کہ نہیں نہیں قسمہ چاہن دی لوڑ کوئی نہیں اے مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرن دی میرے نال لوڑ کوئی نہیں مینوں تا مجھے بھی پتہ لگ چکا ہے کہ تو سن جھوٹ پہ بول دیا ہو کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سچے تے تو سن جھوٹے آؤ لیکن اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر کو پتہ نہ لگا کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر عالم الغیب کوئی نہ کتنی واضح اللہ رب العزت نے ایک واقعہ نشا کے تیز اندر کتنی بندے واسطے سبق آموز گال لے کہ دیڑے لوگ اللہ رب العزت وکھرا ہورن عالم الغیب سمجھے اور لوگوں نے اللہ کو وکھرا پر ہور عالم الغیب ہو گیا جب اللہ نے پاک پیغمبر اس وقت فوری طور پر عبداللہ بن ابی وقتے نہ کہ تو جھوٹ بولتا پیا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ پہ بول دے لیکن اللہ نے پاک پیغمبر کو پتہ نہ لگا انہوں سچا کرا دیتا تھے آپ نے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں تو سچ نہیں بولتا پیا لیکن پتہ تا لگا جس وقت وہ وحی آئی تو اس واسطے مختار کل اور عالم الغیب اے جڑی دو صفتیں خاص اللہ واسطے ہیں اگر بندہ عالم الغیب اور مختار کل اللہ کو وکھرا اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا منیسی تو وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے سی تو اللہ پاک فرمایا جنہ بندہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ میں اس بندے کو کبھی معاف
اندر مر گیا تے اس بندے کو میں معاف کر دے میں جڑا اس کو کھٹ کر جس کو غلطی کوتاہی یا گناہ ہو بھی گئے اپنی رحمت نال چاہاں تے میں سب معاف کر دے لیکن شرک کسی صورت میں اللہ کا فرمائے کہ میں معاف نہیں کروں اس واسطے اللہ رب العزت دعائیں کہ اللہ رب العزت سے شرک بچاوے اور توحید سمجھ ادا کر کے اللہ پاک توحید ہوتے تا حیات چلن کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ